دنیا میں خود بخود نہیں آئے، نہ کوئی اپلیکیشن دی، اور اب مرنا بھی نہیں چاہتے، کوئی بھی نہیں مرنا چاہتا۔ 80 سال کا بوڑھا بھی کہتا ہے صحت کی دعا کرو، خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، یہ تو کوئی کہتا ہی نہیں۔ تو ایک ہمارے دوست تھے، وہ بیمار ہو گئے، تو ایک مجذوب سا ساتھی تھا، وہ ان کے سرانے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھنے لگ گیا۔ سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے کہ موت آسانی سے آ جائے، تو تھوڑی دیر تو وہ سنتے رہے، ان کو سمجھنے لگی کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے۔ جب کچھ دیر کے بعد انہیں پتہ چلا کہ سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، تو کہنے لگا اوے اینو ہٹایو مینو مرندہ ہی نے، اس کو ہٹاؤ یہ میری جان لیتا ہے۔ تو وہ اس وقت 80 تھے، 80 پلس ہو کے فوت ہوئے۔ تو پھر کون ہے پیدا کرنے والا؟ آج تک اس کا کوئی جواب سائنس کے پاس کوئی نہیں۔ نیچر، انرجی، یہ کوئی جواب ہے؟ عقل مندوں کا بے وقوفانہ جواب۔ تو اب انبیاء نے آ کر یہ بتایا کہ پیدا کرنے والا کون ہے اور وہ کیا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہیے، یہ نبی بتاتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن میں لفظ ہے بشیر اور نذیر۔ پہلے نبی کو اللہ نے کہا انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، جاؤ اپنی قوم کو بتاؤ کہ آگے ایک زندگی ہے، اس کی تیاری کرو ورنہ وہاں بہت بڑا عذاب ہے۔ نوح سے لے کر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان سے بھی کہہ رہا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، انذر انذر۔ 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت ایک لفظ کے اندر قرآن بیان کر رہا ہے۔ پہلے نبی کو کہہ رہا ہے انذر، آخری نبی کو کہہ رہا ہے انذر۔ فرق یہ ہے، پہلے نبی کو کہہ رہا ہے انذر قومک، اپنی قوم کو خبردار کرو، اور ہمارے نبی کو کہہ رہا ہے قم فانذر، کن کو؟ سارے عالم انسان کو بیدار کرو۔ بتایا نہیں، قوم نہیں کہا۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب آپ کو دی ہے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لانے کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ، اے موسیٰ تو اپنی قوم کے لیے ہے یا ان کو تبلیغ کر، اور اے میرے حبیب آپ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کل عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ پھر نبی نے فرمایا بعثت الی الاسود والاحمر، میں ہر کالے اور گورے کا نبی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ بعثنی کافۃ للناس فادوا عنی، میرے رب نے مجھے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا ہے، تو اے میری امت میں تو چلا جاؤں گا، میرے بعد یہ پیغام تمہارے ذمہ ہے لوگوں تک پہنچانا۔ تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی، یہ اعزاز بخشا کہ جو وظیفہ حیات اور کام پہلے اللہ انبیاء سے لیتا تھا، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے، یہ پاکستان میں جو 4 سٹار جنرل ہوتا ہے نا، وہ فل جنرل ہوتا ہے، وہ 4-5 ہوتے ہیں، 3 سٹار لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے۔ اس امت کو قرآن میں 4 سٹار جنرل بتایا گیا ہے۔ کنتم خیر امت، نمبر 1، پہلا سٹار۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، یہ دوسرا سٹار۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ تیسرا سٹار۔ هو اجتباکم، یہ چوتھا سٹار۔ تو فل جنرل ہے، یہ سارے میرے بچے، میرے بھائی، میرے بڑے، میرے چھوٹے، اللہ نے ہمیں فل جنرل بنایا ہے، ہم نے تمہیں پسند کیا، تم ہمیں اچھے لگتے ہو۔ خیر امت،
لوگ تمہیں برا کہیں جیسا کہیں تم مجھے اچھے لگتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ اللہ میری امت سے اچھی بھی کوئی امت ہے؟ ظللت علیہم الغمام وانزلت علیہم المن والسلوى، تو نے بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ کھلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اما تدری یا موسیٰ ان فضل امت احمد علی سائر الامم کا فضلی علی خلقی، موسیٰ میرے آخری نبی کی امت کو ساری امتوں پر وہ برتری، فضیلت، فوقیت حاصل ہوگی جو مجھے اپنی مخلوق پر حاصل ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کیسے دوں، تم پہلے آئے وہ بعد میں آئیں۔ کہ پھر وہ مجھے دکھا دے، کہ وہ عالم ارواح میں ہے، میں تمہیں کیسے دکھاؤں؟ کہ اچھا ان کی آواز سنا، کہ آواز سن۔ تو اللہ نے کہا یا امت محمد، تو ساری امت، پہلے ایمان والے ابو بکر صدیق اور آخری ایمان والا جوہینہ، سب کی روحوں نے، اچھے برے ظالم بے نمازی نمازی نیک بد، سب نے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ یہ کتنا خوبصورت نغمہ ہے اس امت کا، اور کتنا میٹھا بول ہے اس امت کا، یا اللہ اگر تو مجھے یہ امت نہیں دیتا تو ان میں سے مجھے بنا دے، اس امت میں مجھے بنا دے۔ یہ نبیوں نے تمنا کی، نبی بھی کون؟ موسیٰ بھی کون؟ کلیم۔ 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہے، کسی نبی کا نام قرآن میں 136 دفعہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں، 70 دفعہ ان کا نام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آدم بہت بڑے نبی ہیں، 26 دفعہ ان کا نام ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا نام 136 دفعہ ہے۔ اور وہ کہہ رہے مجھے اس امت میں بنا، تو اللہ کہہ رہے نہیں تو چھوٹے درجے پہ کیوں جاتا ہے؟ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، میں نے تو تمہیں نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، تو تم امت کیوں بننا چاہتے ہو؟ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، میں نے تمہیں کلیم بنایا، میں نے تمہیں رسول بنایا، لہٰذا جو تیرے ذمہ ہے تو وہ کر۔ اس امت کو اللہ نے یہ ایک فضیلت بخشی ہے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ میں نے ایک امت کا حال پڑھا ہے، جو 5 نمازیں پڑھیں گے ان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ نے کہا وہ احمد کی امت ہے، وہ محمد کی امت ہے۔ لیکن یا اللہ میں نے اپنی تورات میں پڑھا ہے کہ ایک امت آنے والی ہے جن کے گناہ خالی توبہ سے معاف ہو جائیں گے، پہلوں کے گناہوں کو معافی کے لیے بڑی شرطیں تھیں، تو یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ کہ وہ تو میرے محبوب کی امت ہے۔ پھر کہنے لگے یا اللہ میں نے ایک امت کا ذکر پڑھا ہے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویؤمنون باللہ رب اجعلہم امتی، میں نے ایک امت کا حال سنا ہے جو بھلائیوں کی دعوت دیں گے، برائیوں سے روکیں گے، یا اللہ وہ امت میری بنا دے۔ اللہ نے کہا تلک امت احمد۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں نے ایک امت کا حال پڑھا ہے، یقاتلون فصول الدلال حتی یقاتلون الدجال رب اجعلہم امتی، قال تلک امت احمد۔ کہ میں نے وہ محمد مصطفیٰ کی امت کا حال پڑھا ہے کہ وہ ساری دنیا میں جتنے دجال ہیں، فتنے ہیں، ان کا مقابلہ کریں گے، حق پر قائم رہیں گے۔ یہ واحد امت ہے جو آج بھی حق پر قائم ہے، بدعملیاں بھی ہیں، بگاڑ بھی ہے، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ حق پر قائم ہے۔ اور یا اللہ وہ امت دجال سے بھی جہاد کرے گی، وہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امت احمد، موسیٰ وہ تیری امت نہیں، وہ میرے حبیب کی امت ہے۔ پھر کہنے لگے یا اللہ میں نے ایک امت کا حال پڑھا ہے، پانی ہے پہ
ہم السابقون للدخول فی الجنہ والآخرون فی الخلق رب اجعلہم امتی. یا اللہ میں نے وہ اس امت کا حال پڑھا ہے، آئیں گے تو سب سے آخر میں، ہمارے بعد اب کوئی نبی نہیں، کوئی امت نہیں ہمارے نبی کے بعد، لیکن جنت میں سب سے پہلے چلے جائیں گے. تو یا اللہ وہ امت مجھے دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تلک امت احمد، وہ تو میرے احمد کی امت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تورات تھی، اس کو اٹھا کے پھینکا زمین پر، کہنے لگے پھر مینوں بھی امت محمد بنا دے. موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، ہمارے نبی نے فرمایا نبی دلال. موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، ضد کر لیتے تھے. کہنے لگے اللہ کے نبی، یہ موسیٰ کی ہمت تھی کہ اللہ نے کہا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے، پھر بھی کہنے لگے میں دیکھنا. کہا بھائی ہماری تو یہ ہمت نہیں تھی کہ ہم انکار کرتے. یہ موسیٰ ہی کے لاڈ تھے جو اللہ تعالیٰ ان کو لال لڑاتے تھے. تو اپنی قیمت پہچانو بھائیو، اپنی ہستی پہچانو، اپنا مرتبہ پہچانو. ہم ضروریات کے لیے کام کرتے ہیں، ہم یہاں ہمیشہ رہنے کا کانسیپٹ نہیں ہے کسی کا بھی، نہ کافر کا نہ مسلم کا. لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے جو ابدی زندگی ہے، جہاں یا جنت ہے یا جہنم ہے. اور اس امت کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی کہ یہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ جب پل صراط سے جنتی پار ہوں گے اور سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہماری یہ امت تک سب جمع ہیں، تو جب جہنمی دوزخ کی طرف جائیں گے تو فتحت ابوابها، ایک دم گیٹ کھلیں گے اور اس میں گریں گے. غیر مسلم پل صراط پہ نہیں چلیں گے، صرف مسلمان اور منافق چلیں گے، باقی نہیں، وہ اوپر سے نیچے گریں گے. تو آپ نے فرمایا جب پل صراط پار ہو جائے گا اور سارے وہاں جمع ہو جائیں گے تو جنت کے دروازے بند ہوں گے. ان دروازوں کے سامنے دو چشمے ہوں گے، ایک سے وضو کریں گے تو ان کے چہرے پر اللہ کے نور کا میک اپ ہو جائے گا. اب نہ ان پہ بڑھاپا آئے گا، نہ بدصورت رہیں گے، نہ میک اپ. اب تو مرد بھی میک اپ کراتے ہیں نا، ان کے بھی بیوٹی پارلر بنے ہوئے ہیں. تو اب وہ بیوٹی پارلر کی ضرورت نہیں، اللہ کا نور ان کے چہروں پر پڑے گا اور ان کے چہرے ہمیشہ کے لیے چمک جائیں گے، روشن ہو جائیں گے، خوبصورت ہو جائیں گے. دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو ان کے سینے میں جو بغض، نفرت ہے، کھوٹ ہے، منافقت ہے، سب پاک ہو جائیں گے. جب وہ پیٹ میں پانی جائے گا تو سارا جو پیشاب ہے، سٹول ہے، وہ سارا صاف ہو جائے گا. آج کے بعد نہ کسی کو پیشاب آئے گا، نہ اس کو پوٹی پخانہ آئے گا، نہ اسے سٹول کی ضرورت ہوگی، نہ اسے ٹوائلٹ کی ضرورت ہوگی، نہ اسے واش روم کی ضرورت ہوگی. اور ہمیشہ کے لیے سینے کھل جائیں گے، چہرے روشن ہو جائیں گے. اب دروازہ بند ہے جنت کا، تو جنت وہاں ایسے جیسے سونے کے کڑے عورتیں پہنتی ہیں، سونے کے ایسے، تو ان جنت کے دروازوں پر یاقوت کے کڑے لگے ہوئے ہیں. تو آپ نے تو وہ ان کو ایسے ایسے نوک کریں گے، ایسے ایسے ہلائیں گے. یہ جنت کی بیل ہے، اندر جنت کی بیل ہے، اس کو ایسے ایسے کریں گے. تو آپ نے کہا علی لو سمیت تنین الحلقہ، کاش تو اس موسیقی کو سنتا جو اس کو ہلانے سے بجے گی. موسیقی، ان کڑوں کو ہلانے سے جو موسیقی کی جل ترنگ ہوگی، کاش کبھی تو وہ سنتا. تو اندر جتنی حوریں ہیں ان کو پتہ چل جائے گا ہمارے خاوند آ گئے. فَتَسْتَخِفُّهُنَّ الْعَجَلَةُ، اور وہ کہے گی اپنی خادمات سے جلدی کرو جلدی کرو، ہمارے خاوند آ گئے، ہمارے شوہر آ گئے، ہمارے ہسبینڈ آ گئے. اور وہ اپنے کپڑے اور میک اپ وغیرہ، میک اپ تو ان کا کون کرے، اللہ نے کر دیا ہوا ہے.
تو وہ سب جلدی 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 تیار ہو کر جنت اپنے گھر کے دروازوں پر آ کر کھڑی ہو جائیں گی۔ تو اب یہ امت سارے انسان جنتی جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس کہ دروازہ تو کھلوا دیں۔ اللہ ان کو بھلا دے گا کہ دروازہ صرف ہمارا نبی کھلوا سکتا ہے اپنے نبی کی شان کو بلند کرنے کے لیے۔ تو وہ آدم علیہ السلام کہیں گے بیٹو میں نے تو تمہیں نکلوایا تھا، میں تمہیں اندر کیسے لے جاؤں، کسی اور سے بات کرو۔ پھر وہ جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، پھر ادریس، پھر شیز، پھر ابراہیم، پھر اسماعیل، پھر یعقوب، پھر اسحاق، پھر یوسف، پھر موسیٰ، پھر یوشع، پھر یونس، پھر یحییٰ، پھر زکریا، پھر عیسیٰ، پھر دانیال، پھر یونس، پھر لوط۔ تو یہ سب کہیں گے وے نو 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 نو، ہم نہیں کھلوا سکتے، ہم نہیں کھلوا سکتے، ہم نہیں کھلوا سکتے۔ اب یہ سارا لاکھوں کروڑوں اربوں کا مجمع چکر لگا رہا ہے بھئی کس کے پاس جائیں۔ جب یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے میں نہیں کھلوا سکتا، پتہ بتا سکتا ہوں کون کھلوائے گا۔ پہلے کوئی نبی یہ نہیں کہے گا، وہ کہیں گے جی پتہ ہی دس دے، اسی طرح تھک پائے ہیں ٹور کے ہی، کوئی پتہ ہی دس دے ہو۔ تو وہ کہیں گے جاؤ آخری رسول کے پاس، آج وہ کھلوائیں گے اور کوئی نہیں کھلوائے گا۔ تو اب سارے آدم علیہ السلام کی امت اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت اور موسیٰ علیہ السلام کی امت، ابراہیم علیہ السلام کی امت، سارے نبیوں کی امتیں، اور یہ امت سب جا کر اللہ کے نبی کے سامنے ہاتھ جوڑیں گے، یا رسول اللہ آپ سید الاولین والآخرین ہیں، آپ دروازہ کھلوائیں، اپنے نبی کو پہچانو، اپنے نبی کے احسان پہچانو۔ میرے رب نے جب یہ آیت اتاری وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے، تو میرے نبی نے کہا پھر میں اس وقت راضی ہوں گا جب تو میری ساری امت کو معاف کرے گا۔ ہمارے لیے بھی دعائیں مانگ گئے۔ ایک دفعہ فرمان لگے میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، تو صحابہ نے کہا ہم آپ کے بھائی ہیں، کہا نہیں تم میرے صحابی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں اور میرا کلمہ پڑھیں گے۔ تو اللہ تو ہمارے لیے کتنی مہربانی کی۔ ایک صحابی کہنے لگا طوبی لمن آمن بک ورآک، بہت مبارک ہے وہ جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پہ ایمان لایا۔ آپ نے فرمایا طوبی ثم طوبی ثم طوبی ثم طوبی ثم طوبی ثم طوبی ثم طوبی لمن آمن بی ولم یرنی، 7 دفعہ مبارک ہو میرے اس امتی کو جو مجھ پر ایمان لائے گا مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ 7 دفعہ فرمایا کو مبارک ہو جو مجھے دیکھیں گے نہیں۔ اور کوئی نبی دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کے لیے کچھ نہیں کہہ گیا۔ جب آپ کے جانے کا وقت آیا تو اس سے ایک دن پہلے آپ نے کہا میری امت کو میرا سلام پہنچا دینا، میری امت کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اپنے نبی کی قیمت پہچانو کہ آپ سارے آئیں گے یا رسول اللہ دروازہ کھلوائیں، آپ کہیں گے ادھر دیکھو انا لہو انا لہو انا لہو، جیسے آدمی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہوں میں ہی کراں گا اور کوئی نہیں کرے گا، ایسے ہاتھ مار، تو میرے نبی ایسے ہاتھ ماریں گے میں کروں گا میں کروں گا میں کروں گا، اور پھر سب کے دیکھتے آپ سجدے میں چلے جائیں گے۔ جب سجدے میں جائیں گے تو اللہ آپ کو اپنی حمد و ثنا اور تعریف کا الہام کرے گا جو آپ نے کہا پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ تو پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے میرے محمد، ارفع راسک، اٹھ سر اٹھا، سل تعطا، جو مانگے گا ملے گا، اشفع تشفع، جس کی سفارش کرے گا قبول کروں گا۔ تو آپ کہیں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھول۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ فیتہ آپ نے کاٹنا ہے، یہ ابھی میں نے کل بھی ایک فیتہ کاٹا ہے، تو فیتہ کاٹتے ہیں نا، تو میں اپنی آج کی لینگویج میں کہہ رہا ہوں، اللہ کہیں گے یہ فیتہ آپ نے ہی کاٹنا ہے، آپ سے پہلے کوئی نہیں جا سکتا۔ تو کہیں گے یا اللہ میں تو تیار ہوں۔ تو جنت سے ایک سواری آئے گی، اس کے پر ہوں گے سبز زمرد کے، اور وہ بات بھی کرتی ہوگی،
وہ آئے گی ایسے اڑتی ہوئی اور آ کر ہمارے نبی کے سامنے لینڈ کرے گی اور بیٹھ جائے گی، آپ اس کے اوپر تشریف رکھیں گے، تو جو اس سواری کی رسی ہوگی جس کو باغ کہتے ہیں یا سٹیرنگ سمجھ لو، زیادہ سمجھ آئے گا، اس کا سٹیرنگ نیچے گر جائے گا، ایسے یہ رسی نیچے گر جائے گی۔ یہ نیچے گرنے کا مطلب ہے کوئی اور آئے گا اس سواری کو لے کے چلنے والا، اللہ کے نبی اس کو خود ڈرائیو نہیں کریں گے، کوئی ڈرائیور آئے گا۔ اب نبی کا ڈرائیور کتنی بڑی کوالٹی ہے اور کتنا بڑا آنر ہے، تو سارے ایسے ایسے دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے، ابو بکر کو ملے گی، عمر کو ملے گی، عثمان کو ملے گی، یا علی کو ملے گی، یا حسن کو ملے گی، یا حسین کو ملے گی، کس کو ملے گی؟ سب ایسے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے ایسے۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی بلال حبشی کو باہر لاؤ، تو بلال کو وہ لگام پکڑائی جائے گی۔ آپ نے فرمایا بلال میرے سامنے میرے آگے آگے چلے گا۔ اور آپ نے ایک اور فضیلت بیان فرمائی کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو بلال جب میدان حشر میں پہنچے گا تو وہ اونٹنی پہ سوار ہوگا، کیمل پہ سوار ہوگا، اس پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا، اس پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا۔ وہ اذان اللہ ساری دنیا کے انسانوں کو سنائے گا، اور جب وہ کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ابو جہل بھی کہے گا صدقتا صدقتا، سچ کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو۔ جو وہ کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو فرعون بھی کہے گا سچ کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو، اور سارے ایمان لائیں گے۔ تو یہ بلال کی عزت ہے، وہ ان کے آگے چلیں گے، آپ دروازے پر پہنچیں گے اور نوک کریں گے، اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے میری امت میرے پیچھے ہوگی، باقی ساری امتوں کو پیچھے کر دیا جائے گا، اور وی آئی پی آئے سب سے آخر میں۔ یہ تو ایسے ہی آپ لوگوں کے یہاں لائن لگتی ہے، کوئی پیچھے سے آ کر کھڑکی پہ پہنچ جائے تو سارے اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اور جو کھڑکیوں میں اٹھا ہوتا ہے وہ بھی آگے اس کو شاید نہ دے جو بھی لینا ہے اس نے۔ تو میں کالج پڑھتا تھا، تو مجھے اس وقت یہ فون نہیں ہوتے تھے، تو یہ وہ ٹیلی گرام ہوتا تھا، تو لمبی لائن لگی ہوئی تھی اور گرمی کے دن تھے۔ میں کہا جی ساری لائن ختم کی تھی تو سکڑنے پہ گئے، بڑا اوکھا کم ہو جائے گا۔ تو میں انتظار کرنے لگا کہ وہ جو لکھ رہا ہے وہ ذرا سر اٹھائے، تو اس نے ایسے ایک دم سر اٹھایا، تو میں نے زور سے کہا آپ بہت تھک رہے ہیں، مجھے بہت رحم آ رہا ہے آپ پر۔ وہ کہنے لگا تسی اگے آ جاؤ، اس نے فوراً میرا ٹیلی گرام لیا اور سب سے پہلے کر کے مجھے فارغ کر دیا۔ تو اس امت کو اللہ کہے گا تسی اگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ دیکھو اللہ نے کتنا کرم کیا، ہمیں قیامت کا انتظار تھوڑا کروائے گا، کیونکہ ہم بالکل اینڈ پر، اور یہ امت تو بالکل اینڈ پر ہے نا، بالکل ایج پر کھڑی ہوئی ہے کہ ابھی ادھر سے دجال آیا، ادھر سے دجال آیا، تو ہمیں جنت کا انتظار تھوڑا کروائے گا۔ جو آدم علیہ السلام سے زمانے سے مرا ہے وہ کتنا انتظار کر رہا ہے، اور ہم تو ادھر جائیں گے ادھر قیامت آ جائے گی، اور ادھر جنت کے دروازے اللہ کھول دے گا۔ تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ تو آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ۔ تو وہ کہے گا یا رسول اللہ میں رضوان ہوں، جنت کا جی ایم، مجھے اللہ کا حکم تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا، اور میں نے کبھی کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا اور نہ آئندہ کھولوں گا، آپ پہلے ہیں اور آخر ہیں۔ وہ دروازہ کھولے گا اور آپ نے فرمایا میں انٹر ہوں گا، اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے ہوں، جو کبھی ایک حاجت پوری ہوئی، 10 پوری نہیں ہوئی، ایک کام ہوا 5 کام نہیں ہوئے، اور وہ پستے 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 دم گھٹتے گھٹتے مر گئے۔ ان کو یہ اعزاز ہوگا کہ آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ جائیں گے، مالدار لوگ بھی جائیں گے جنت میں، لیکن وہ لائن میں لگے ہوں گے، وہ پیچھے کھڑے ہوں گے،
اور غریب لوگ آپ کے ریڑھی والے، چھاوڑی والے، سٹال لگانے والے، ٹیکسی والے کا وہ میرے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اور پھر آپ نے ایک عجیب بات سنائی کہ جب میں جنت میں جاؤں گا تو ایک عورتوں کی جماعت میرے آگے سے گزر جائے گی، تو میں ان کو روکوں گا، تم کون ہو، مجھ سے بھی آگے جا رہی ہو؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ، ہم آپ کی امت کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی خاطر شادی نہ کی، ہم وہ ہیں۔ تو میرے نبی نے کہا وہ مجھ سے بھی آگے جا رہے ہیں۔ پھر آگے جتنے جنتی ہیں سب کی سواریاں کھڑی ہوں گی، سب کی، اور پہلی دفعہ ہر آدمی اپنی سواری کو دیکھے گا اور پہچانے گا، اور نوکر اپنے مالک کو دیکھے گا اور پہچانے گا۔ یہاں 10-20 گاڑیاں لگتی ہیں، اندھیرے میں تم ڈھونڈتے پھر رہے ہو تو میری گاڑی کتنے کھڑی ہے، میری گاڑی کتنے کھڑی ہے۔ ایک جگہ میرا بیان تھا اور وہ بہت ساری گاڑیاں تھی، تو ایک ہمارا ساتھی اس نے ایک گاڑی کو چابی لگائی، وہ کھل گئی، اس نے کہا شاید میری ہے، وہ لے کے ٹور پہ آ 5 میل تو بعد آکھن لگ گئے میری تو نہیں، کسی اور دی ہے۔ پھر وہ واپس گیا اور وہاں وہ آدمی بیچارہ شور مچا رہا تھا میری گاڑی چوری ہو گئی، انہوں نے کبھی چوری نہیں ہوئی، میری چابی نال کھل گئی آئی۔ تو یہاں تو اتنا اپنی سواری ہوتے ہوئے پہچان نہیں ہے، اور وہاں پہلی دفعہ نظر پڑے گی اور آپ کہیں گے یہ میرا گھوڑا ہے، یہ میرا خادم ہے، اور وہ کہے گا یہ میرا عبد الرحمن میرا مالک ہے۔ تو سب ان پہ سوار ہوں گے اور پھر وہ گھوڑوں کے سبز پر ہوں گے، وہ ان کو لے کے اڑیں گے، ایک جگہ اتریں گے۔ یہ ہائی کلاس کی بات کر رہا ہوں، جنت الفردوس والوں کی سنا رہا ہوں۔ وہ ایک جگہ ان کو فرشتے اتاریں گے تو آگے چاندی کا محل ہوگا اور خوبصورت لڑکیاں ہوں گی، تو وہ ایک دم گھوڑے سے اترنے لگے گا۔ وہ کہیں گے کیا کر رہے ہو؟ کہا ہے موجاں لگ گئی ہیں، ایڈیاں سونیاں بیویاں لب گئیاں۔ وہ کہیں گے یہ آپ کی ہیں لیکن آپ کا مقام ابھی آگے ہے۔ پھر اس کو لے کے وہ اور اوپر جائیں گے، ایک جگہ جا کر ان کو اتاریں گے، جیسے راستے میں ہم سٹاپ کرتے ہوئے نہیں آتے لمبے سفر سے، تو وہاں ان کو اتاریں گے تو وہاں سونے کا محل ہوگا اور اس کی لڑکیاں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ وہ پھر جلدی سے اترنے لگے گا، وہ پھر کہیں گے ماں کیا ہوا؟ کہا میں نے جامن دے ہو، چس آ گئی ہے۔ تو وہ کہیں گے نہیں یہ آپ کی ہیں لیکن آپ کا مقام آگے ہے۔ پھر اس سے اوپر لے جائیں گے اس کو جنت الفردوس میں، اور جنت الفردوس اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، ساری جنتیں بنائی ہیں، کونی فکانت، ہو جا وہ ہو جائے گی۔ دیکھو دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، آئیڈیل ہوم صرف جنت ہے، یہاں آپ آئیڈیالوجی تلاش کرتے کرتے مر جاؤ گے۔ ہندوستان سے آئے، بنگلہ دیش سے آئے، پاکستان سے آئے کہ آئیڈیل لائف ہوگی، آئیڈیل ہوم ہوگا، پتہ لگا بانڈے بھی خود دھومنے۔ تو یہ آئیڈیل ہوم تو نہ ہوا، اور واش روم کو بھی خود صاف کرنا ہے۔ تو اللہ نے جنت بنائی، آئیڈیل ہوم بنایا، جنت الفردوس بنائی، اپنے ہاتھوں سے بنائی، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، ایک زمرد کی، ایک یاقوت کی، اور ایک نیلم کی، اور اس میں مسک کا گارا ہوگا اور زعفران کی گھاس ہوگی، اور اللہ کا عرش ان کی چھت ہوگا۔ یہ دیکھو بیچاری کتنی غریب سی چھت ہے، دیکھ کے ترس آتا ہے۔ اللہ کا عرش جو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے، کائنات کی سب سے حسین چیز ہے اللہ کا عرش۔ وہ عرش ایسے چھت ہوگا، آپ ایسے اپنے اللہ کے عرش کو ایسے دیکھو گے، یہ آئیڈیل ہوم ہے۔ تو پھر ایک عجیب حدیث سناؤں، ہم سائنس کی بات مان لیتے ہیں کہ آج سے کوئی 25 بلین سال پہلے، 25 بلین سال پہلے ایک بگ بینگ ہوا، اس سے کائنات بنی، اسی وقت جنت بھی بنی، جہنم بھی بنی، آسمان بھی بنے، عرش بھی بنا، قلم بھی بنا، کرسی بھی بنی، زمین بھی بنی۔ تو 25 ارب سال ہی کو اگر ہم بطور فگر مان لیں تو اللہ نے جس دن جنت الفردوس کو بنایا تھا اس دن اس کو 5 دفعہ اس کا میک اپ کیا،
پھر اس کے بعد روزانہ اس کا 5 دفعہ میک اپ کرتا ہے، اور آج بھی اس کا 5 دفعہ میک اپ ہوا ہے۔ تو 25 ارب سال، مثلا یہ ایک ممبر ہے، یہ ایک چیئر ہے، اس چیئر کو کتنا حسین بنا لیں گے، اور اگر یہ 25 ارب سال سے 5 دفعہ بڑھ جائے، 5 دفعہ بیوٹی بڑھ جائے، کیا کیپیسٹی ہے، اور وہ کیا بلا ہوگی۔ جنت کی لڑکی، عام لڑکی اتنا فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا، سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر میٹھے ہو جائیں۔ یہاں کی بیوٹی کوئین شہد میں تھوک ڈال کے پیش کرے تو پٹھان تو ویسے ہی جوتا اتار لے گا۔ تم اس کو نالی میں پھینکو گے شہد کو۔ اور وہ جو جنت کی لڑکی، میں نے سمندر کا بہت سفر کیا ہے، وہ جو سمندروں کو جب میں دیکھتا تھا وہ فیری میں اور اس میں کروز میں، تو مجھے یہ حدیث یاد آتی تھی کہ اس کو تھوک آتا نہیں ہے، تھوک بھی عیب ہے۔ فرض کرو وہ منہ کے پانی کو ادھر اکٹھا کر کے تھوک کرے، 2-4 چھینٹے پڑ جائیں تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ کیا چیز ہے وہ؟ آسمان پہ بیٹھ کے انسانوں کو دیکھ لے، سب کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ اپنے دوپٹے کو ہوا میں لہرا دے تو ساری دنیا میں خوشبو پھیل جائے گی۔ یہ دنیا نہیں، پوری یونیورس میں خوشبو پھیل جائے گی۔ اور جب وہ مسکراتی ہے تو اس کے دانتوں سے ایسا نور نکلتا ہے کہ ساری جنت چمک جاتی ہے۔ جنت میں ایک نور کی چمک اٹھے گی۔ جنتی پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے؟ وَأَهْلَ لِهَذَا النُّورِ، جنت ساری نورانی ہے۔ وہ کہیں گے اوپر جنت الفردوس میں علی و فاطمہ علیہم السلام بیٹھے ہیں، وہ دونوں کسی بات پہ ہنسے ہیں، ان کے دانتوں سے نکلا ہوا نور ہے جس نے پوری جنت کو روشن کر دیا۔ اور دنیا میں چکی پیس رہی ہیں، پانی لے آ کے آ رہی ہیں، جھاڑو دے رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، اور اوپر جنت کی عورتوں کی سردار کا ٹائٹل مل رہا ہے۔ تو یہ تو عام جنت کی، جب وہ چل کے آتی ہے، یہ نہیں ہوتی یہ جو فیشن والے ہیں وہ لڑکیاں اوپر چلاتے ہیں، تو وہ بیچاری کھبے سجے ہو کے کوئی سٹائل بڑھائی دیا، لیکن وہ ایویں والا یوڑی لگ دیا۔ تو جنت کی لڑکی جب، والا یوڑ کا مطلب ہے فضول لگتی ہیں، کئیوں کو سمجھ نہیں آیا ہوگا۔ تو وہ جنت کی لڑکی جب اپنے خامند کی طرف آ رہی ہوگی، ایک قدم جب وہ اٹھائے گی، ایک قدم، تو ایک قدم میں وہ 100,000 ناز و نخرے کے انداز دکھائے گی۔ 1,00,000 قسم کا نخرہ اس کے ایک قدم میں ہے۔ 10 قدم چل گئی تو کیا بنے گا؟ اور جب وہ چل کے آتی ہے تو اس کا چہرہ سامنے ہوتا ہے، اور جب وہ پیٹھ پھیرتی ہے تو بھی چہرہ سامنے ہوتا ہے، چہرہ نہیں چھپتا خامند کی نظروں سے۔ اور وہ اس کو دیکھتا رہے، 100 سال دیکھتا رہے، اس کے دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہوگا۔ وہ اپنے خامند کو 100 سال 1000 سال دیکھتی رہے، دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہوگا۔ ادھر 2 منٹ میاں بیوی ایک جو ویکھن لڑائی ہو جائے گی، واقعی واٹس دا میٹر، کیوں میں نے ویکھی جانا ہے؟ وہاں اس کو دیکھتے رہو اور مزہ لیتے رہو، دیکھتے رہو، مزہ لیتے رہو، چونکہ ہر لمحے اس کا حسن بڑھے گا۔ یہ تو عام جنت کی لڑکی میں نے بتائی ہے، تو جنت الفردوس کی لڑکی کا کیا حال ہوگا جو 25 ارب سال سے روزانہ پہلے سے 5 دفعہ اس کا میک اپ کیا جاتا ہے، اور اس کا چہرہ باڈی اسے ایکسپٹ کرتا ہے، اور وہ اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ یا بچی کو دلہن بناتے ہیں تو بیوٹی پارلر میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے، اس کے بعد اس کا چہرہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر پاؤڈر کا ڈبہ تو نہیں پھینکنا، ڈائن بن جائے گی، یا پوری لپسٹک تو نہیں لگانی، تو اتنے سے تو ہونٹ ہیں تو تھوڑی سی لپسٹک لگے گی، اتنا سا چہرہ ہے
تھوڑا سا اس پہ کریمیں لگا کے وہ بھی انشاءاللہ شام تک فارغ ہو جائیں گے، اصلی چہرہ نکل آئے گا۔ تو لیکن وہ کیا چیز بن رہی ہے جس کو 25 ارب سال سے اللہ روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت بنا رہا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ کیسے بیان کروں میں اللہ کے گھر کو؟ آئیڈیل ہوم وہ ہے، یہ نہیں، آئیڈیل ہوم وہ ہے، یہ نہیں۔ تو جب وہ جنت الفردوس پر پہنچیں گے تو وہ کہے گا خادم کہ ھذا منزلک، یہ آپ کا ٹھکانہ ہے، تشریف لائیے۔ تو وہ اترے گا تو آگے سرخ یاقوت کا محل ہوگا، اور ایسا ہوگا کہ باہر کھڑے ہو کر اندر کا سب کچھ نظر آئے گا، اور اندر کھڑے ہو کر باہر کا سب کچھ نظر آئے گا۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ادھر کیا ہے پتہ نہیں، ادھر کیا ہے پتہ نہیں، آپ کی نظریں پار ہو جائیں گی دیواروں سے، اور آخری کنارے تک اللہ آپ کو ہر حسن دکھائے گا۔ تو جب وہ پہنچے گا جنت کے فردوس کے دروازے پر، تو وہاں اس کی ایمان والی بیوی اس کا استقبال کرے گی، اور وہ جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، اور وہ اس کے گلے لگے گی۔ یہ جو گلے لگنا ہے 70 سال کا گلے لگنا ہوگا، 70 سال اسی کے مزے لے رہا ہے۔ تمہیں یہاں ہورے نظر آتی ہیں تو سب پیشاب کرتی ہیں، اس کے گلے لگے گا۔ پھر وہ کہے گی انت حبی و انا حبک، میں تیری محبوب تو میرا محبوب۔ انا الخالدۃ فلا اموت، اب میں مروں گی نہیں، ہمیشہ زندہ رہوں گی۔ انا الناعمۃ فلا ابأس، اب میں ہمیشہ جوان رہوں گی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، رنکل دور کرنے کی گولیاں کھانی نہیں پڑیں گی، اب میں ہمیشہ جوان ہوں، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ انا الراضیۃ فلا اسخط ابدا، اب میں کبھی بھی تجھ سے نہیں لڑوں گی، ہمیشہ تیرا ساتھ دوں گی۔ انا المقیمۃ فلا ارحل ابدا، اور میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گی، کبھی تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ کتنی عورتیں چھوڑ کے چلی جاتی، یہاں تو ماشاءاللہ کافی درجنوں کے حساب سے، تو میں تمہیں کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ طوبی لمن کان لہ وکنا لہ، مبارک ہو میں تیرے لیے ہوں اور تو میرے لیے ہے۔ اور اللہ تعالی سب جنت والے جب جنت میں اپنی اپنی جگہ پکڑ لیں گے تو وہاں پھر کھانے کی محفل ہوگی، جس میں شراب بھی ہے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، آپ کے خادم ہوں گے جو ایسے گھوم رہے ہوں گے، کھڑے نہیں ہوں گے کہ بلانا پڑے، وہ گھوم رہے ہوں گے اور آپ کے سامنے ڈال کے پیش کریں گے۔ اور وہ کیسی شراب ہوگی؟ یہاں کی شراب پی لو تو منہ چ بدبو آمدی، اور بے ہوش بھی ہو جاندے، پیشاب بھی نکل جاندہ، پخانہ بھی نکل جاندہ، الٹیاں بھی کر دے بو کر کے، اور وہ شراب پئیں گے تو میرا رب کہتا مزہ آئے گا، نشہ نہیں ہوگا، مزہ آئے گا، الٹی نہیں آئے گی، پیشاب نہیں آئے گا، سر درد نہیں ہوگا۔ اور اس شراب کا یہ ہے نا، یہ میں نے یہ پانی لگایا اپنی فنگر ٹپ پر، تو اب دیکھو یہاں پانی نہیں ہے، پانی کی تری ہے۔ جنت کی شراب میں یوں کرے اور آسمان جو آج تک دیکھا نہیں گیا اس پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر دے تو ہول یونیورس میں خوشبو پھیل جائے۔ کیا چیز ہے جو وہ پلائے۔ پھر مزے تو آگے آ رہے ہیں۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، یہ جنت کا نچلا درجہ ہے۔ یہاں بھی غلام ہوں گے، خادم ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن ڈفرنس کے لیے اللہ تعالیٰ انداز لائے ہیں کہ نیچے والی جنت والوں کے لیے بوفے لگا ہوگا، آپ پہ پاؤ تے آپ پہ کھاؤ،
ایسا ہے نہیں ان کے نوکر ہوں گے، لیکن اللہ نے بیان کیا یشربون من کأس کان مزاجھا کافورا، کافوری شراب ٹیبل پر لگی ہوگی، وہ اٹھا کے پئیں گے، اس سے اوپر ایک درجہ ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، وہاں انہیں زنجبیل کی شراب پیش کی جائے گی۔ پیش کرنے والے جنت کے خادم ہوں گے، فرشتے ہوں گے، جنت کی حوریں ہوں گی، بیویاں ہوں گی جو پیش کریں گی۔ ایک وی 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 جتنے وی 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 لگا دو، ایک وی 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 آئی پی لوگ ہیں جن میں اکثر غریب لوگ ہیں، وہاں منظر ہی کچھ اور ہے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو، خدا خود میر مجلس بود شب جائے کہ من بودم، اللہ خود انہیں پلائے گا۔ وہ کہیں گے یا اللہ یہ اتنا پروٹوکول کیسے، تو کیا ذات، عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب المقیت الباعث الشہید الواجد الماجد الواحد الاحد الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقی الوارث الرشید الصبور جل جلالہ۔ یا اللہ اتنی اونچی تیری شان ہے، تو ہمیں کیوں پلا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ یہ جو لندن میں تم مجھ سے ڈر کے رہے، مجھ سے شرما کے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، نیکیوں کو کرتے رہے، میرے نبی کی غلامی پہ خوش ہوتے رہے، اس کی وجہ سے آج تمہارا رب تمہیں پلا رہا ہے کہ کان سعیکم مشکورا، اور تمہاری محنت کو میں نے قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ ساری دنیا ڈوبی پڑی ہے کفر میں، گناہوں میں، زنا میں، شراب میں، سود میں، جھوٹ میں، بے ایمانی میں، دو نمبری میں، اور ایک مرد ایک عورت اس میں اللہ سے ڈر کے چل رہا ہے۔ تو اللہ کہے گا میرا بندہ میرے ہاتھ سے بتاؤ، جب پلانے والا اللہ ہوگا تو میں کوئی الفاظ بیان کر سکتا؟ تو جب سب اپنی اپنی جگہ پہ ٹھکانہ پکڑ لیں گے تو یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب اباریق وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، شراب وفاکہۃ مما یتخیرون، فروٹس، ولحم طیر مما یشتہون، گوشت میٹ پرندوں کا، شراب بھی ہو، کباب بھی ہو، فروٹ بھی ہو، پھر ساتھ عورت بھی ہو، تو لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کرسیاں چلتی ہیں۔ اللہ نے کہا وحور عین، وحور عین، کھانے کے مزے لوگے، پینے کے مزے لوگے، منہ سے، پیٹ سے، اور جنت کی لڑکی کا مزہ لوگے دیکھ کر، آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ آخری جنتی جب جنت میں انٹر ہوگا لتر پولا کھا کے، تو 80,000 نوکر اس کے ریسپشن کے لیے کھڑے ہوں گے، 80,000، اور وہ کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے سردار اب کدھر رہ گئے تھے، ہم تو انتظار کر کر تھک گئے۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا، میں بڑے لتر کھاتے نے، فرشتے نے بڑی کوٹ چاڑی ہے مینوں، شکر کرو میں آ گیا۔ اب وہ جناب اس کے ساتھ ناچتے کودتے کھیلتے اس کو لے کر ایک بڑے میدان میں آئیں گے، وہاں ایک تخت بچھا ہوگا، اس پر اس کو بٹھائیں گے، کہیں گے ہمارے آقا جہنم سے آئے ہیں،
بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے، کھلاؤ پلاؤ، 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں ڈش ہوگی ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا، وہ 80,000 ڈشز کھا جائے گا، 80,000 گلاس شربت کے پی جائے گا، نہ اس کا مزہ ختم ہوگا، نہ اس کی لذت ختم ہوگی، نہ اس کی چاہت ختم ہوگی۔ یہاں تو 2 روٹیاں تو بات بس ہو جاندی۔ تو جب وہ کھلا پلا لیں گے پھر وہ کہیں گے اچھا میرے آقا آپ اپنی بیگم کو مل لیں، تو وہ ایک دم غائب ہو جائیں گے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ او جا رہے ہیں او جا رہے ہیں، وہ ایک دم غائب ہو جائیں گے، اور آگے اسے وہ دیکھ رہے گا کہ آگے جنت ہے، کدھر ہے میری بیوی؟ تو ایک دم ایک حرکت ہوگی تو پتہ چلے گا کہ آگے وہ پردہ ہے جسے وہ ایک نظارہ سمجھ رہا تھا، وہ پردہ ایسے آہستہ آہستہ ہٹے گا، ایسے ایسے ہٹتا 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 ہٹتا، پورا جیسے سکرین سے پردہ ہٹتا ہے وہ ہٹتے 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 پورا جب ہٹ جائے گا تو وہاں کا منظر عجیب ہوگا۔ یہ سب سے چھوٹے درجے کا جنتی ہے اور سب سے چھوٹے درجے کی اس کی بیوی ہے، تو اس کی بیوی یوں ایسے کر کے بیٹھی ہوگی، لتہ میں لمیاں کرا پر ممبر چھوٹا ہے تو وہ ایسے کر کے بیٹھی ہوگی، ایسے۔ جب اس کو دیکھے گا تو اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی اور ایسے آنکھ بند کرنا بھول جائے گا، اور یہ دیکھنا کتنی دیر کا ہوگا؟ 40 سال 40 ایئرز اس کو بس دیکھنے کے مزے لیتا رہے۔ ادھر 40 سیکنڈ برداشت نہیں ہوتے، ادھر وہ دیکھ رہا ہے اس کو مزہ آ رہا ہے، چونکہ ہر سیکنڈ پر اس کی بیوٹی کو اللہ بڑھا رہا ہے۔ ایک ہی شکل ہو تو آدمی تھک جاتا ہے نا، تو وہ اس کی بیوٹی بڑھتی جائے گی۔ آخر 40 سال کے بعد وہ کہے گی اما لک فینا من رغبۃ، آپ کو میری ضرورت نہیں ہے؟ پھر اس کو ایک دم ہوش آئے گا، وہ کہے گا تو کون ہے؟ جس نے دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے، جب حور دیکھی تو پاگل تو ہوگا، تو وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی انا من ذواتی خوبین لک، میں تیری بیگم ہوں، تیرے انتظار میں ہوں، آؤ۔ وہ ایسے باہیں پھیلائے گی تو یہ دوڑ لگائے گا اور جا کر اس سے لپٹے گا، اور یہ جو لپٹنا ہے 70 سال کا ہوگا۔ 70 سال کتنی دیر میں گزرتے ہیں؟ یہ 70 سال ایسے اس کے سینے سے لگا رہے گا، وہ اس کے سینے سے لگی رہے گی، یہ اس کی خوشبو سونگے گا، وہ اس کی خوشبو سونگے گی۔ تو میں نے منڈی بہاؤالدین میں بیان کیا تو ایک زمیندار بیٹھا تھا بڈھا ایسے سامنے پلر کے پاس، تو جب میں نے یہ کہا کہ 70 سال کا معانقہ ہوگا تو ہمارے ایک ساتھی سے کہنے لگا مولوی صاحب کو پوچھو اگلا کام ہی ہوئے گا کہ نہیں؟ اور میں نے کہا اللہ نے زنا پہ پابندی کیوں لگائی؟ شادی کیوں کہا کرو، زنا نہ کرو؟ اس نے یہ سامان تیار کر کے رکھا ہے، تو شراب بھی ہوگا، کباب بھی ہوگا، عورت بھی ہوگی، مزہ بھی ہوگا، اور نوکر کہیں گے سلامن سلاما سلامن سلاما، وہ جنت کے نوکر سلام کر رہے ہیں اور ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہوگی، تو وہ جنتی بڑا اس کا مزہ لیں گے۔ پروٹوکول ہے بڑا، تو ابھی اس پروٹوکول کا مزہ باقی ہوگا کہ ایک دم جنت کے دروازے کھلیں گے اور فرشتے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے چاروں طرف سے آنا شروع ہوں گے اور آ کر کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم، آپ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ تو جنتی کہیں گے تم نورانی مخلوق اور ہم مٹی کی مخلوق، تم ہمیں سلام کیوں کرتے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم، سلام علیکم بما صبرتم، جو آپ نے دنیا میں صبر کے ساتھ زندگی گزاری، حرام سے بچے، نافرمانی سے بچے، فرما برداری پہ جمے، کوئی غلطی ہوئی تو توبہ کی اور اپنے دل کو صاف کیا، آج اس کی وجہ سے ہم آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ جب فرشتے چلے جائیں گے تو آپس میں کہیں وہ کمال ہو گئی یار، فرشتے ہی سلام کر رہے ہیں، موجاں لگ گئی ہیں، فرشتے ہی سلام کر رہے ہیں۔ ابھی ان کا یہ نشہ چل رہا ہوگا، ہائے ہائے ہائے
ایک دم عرش کا دروازہ کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ یا اللہ، ایوب علیہ السلام نے 18 برس بیماری دیکھی، بہت بری بیماری دیکھی۔ جب اللہ نے صحت دے دی تو کسی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمانے لگے صحت سے زیادہ اچھے تھے وہ۔ تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہ جب میں بیمار تھا تو روزانہ ایک دفعہ اللہ کی مجھے آواز سنائی دیتی تھی، ایوب کیا حال ہے؟ اس میں مجھے ایسی لذت ملتی تھی کہ میں بیماری تو بھول ہی گیا تھا، اب وہ لذت نہیں ہے کہ میں رب کی آواز سنوں۔ اب ہم ایوب علیہ السلام کی طرح بیمار بھی نہیں ہوں گے اور موت بھی نہیں ہوگی اور درد بھی نہیں ہوگا اور پریشانی بھی نہیں ہوگی، اور اللہ پردہ ہٹا کے کہے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ اس کی لذت میں کہاں سے بیان کروں؟ پھر میرا رب سارے جنتی مرد عورتوں سے، عورتیں ایمان والی عورتیں، حوریں نہیں، ایمان والی عورتیں مرد، ایک ایک کا نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے؟ پھر اللہ کہے گا خوش ہو، خوش ہو، راضی ہو؟ کہیں یا اللہ بڑے راضی، بڑے خوش۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا افلا اوتیکم بافضل من ذالکم، جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اب اس سے اعلیٰ چیز دوں؟ وہ کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہو سکتا ہے، ہر شے تو مل گئی۔ تو اللہ کہے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ اب میں راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوں، موجیں کرو۔ موجیں تو آگے ہیں، موت بہت بڑا تحفہ ہے مرنے والے کے لیے اگر اللہ اس سے راضی ہے۔ ہاں اگر اللہ راضی نہیں تو موت سے خوفناک کوئی چیز نہیں، اگر اللہ راضی ہے تو موت مزے ہو گئے۔ تو پھر وہ کہیں گے جنتی یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو اتنا خوبصورت ہے، ہم لندن میں ٹکرے مارتے رہے سجدوں کی، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو اتنا حسین ہے، تو ہمیں اجازت دے جیسے ہم لندن میں تجھے دیکھے بغیر سجدے کرتے تھے، آج تجھے دیکھ کے ایک سجدہ کریں، نماز نہیں، نماز تو معاف ہے، ایک سجدہ کرنا چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لندن میں تم میرے غلام تھے، میں تمہارا مالک تھا، تمہارے ذمے میری عبادت تھی، اب تم جنت میں میرے مہمان ہو، میرے گیسٹ ہو، اور میں تمہارا ہوسٹ ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، جاؤ موج کرو، کھاؤ پیو۔ تو کہیں گے یا اللہ ہمیں اپنا دیدار کراتا رہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا وہ تمہاری حوریں شکایت کر رہی ہیں کہ یا اللہ ہم اداس ہو گئی ہیں اپنے خامدوں کے لیے، ایمان والی عورتیں تو ساتھ ہوں گی، تو حوریں اپنے محلات میں ہوں گے، وہ کہیں گے یا اللہ ہم اداس ہو رہی ہیں تو ہمارے خامد بھیج۔ تو جنتی کہیں گے یا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی حور نہیں چاہیے، کوئی محل نہیں چاہیے، بس تجھے دیکھتے رہیں، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، بس تیرا دیدار کرتے رہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو اللہ فرمائے گا نہیں اب تم جاؤ، ہر جمعے آ جانا، ہماری آپ کی مجلس ہوا کرے گی۔ تو سارے جنتی جمعے کا انتظار کریں گے بے تابی سے کہ اللہ کا دیدار ہوگا، لیکن جنت الفردوس والوں کو یہ انتظار نہیں کروائے گا، ان کو صبح بھی دیدار کرائے گا، شام کو بھی دیدار کرائے گا، جنت الفردوس والوں۔ اور ابو بکر پہ قربان جاؤں، میرے نبی نے فرمایا اللہ سارے جنت والوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا۔ ہوئے یہ دیدار عام میں نے آپ کو سنایا ہے، جان نکلتی ہے تو دیدار خاص کیا ہوگا؟ از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سردادن و جاندادن نادیدہ رخ یارے۔ امیر خسرو فرماتے ہیں یا اللہ ابھی تو تجھے دیکھا نہیں اور سر کٹا دیے، جسم ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے، سولیوں پہ لٹک گئے، آگ میں گرائے گئے، پانیوں میں ڈبوئے گئے، تجھے دیکھے بغیر جب اتنا کچھ کیا تیرے عشق میں، عاشق ہوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو۔ بھائی جو پنجابی نہیں سمجھتے معاف کرنا، عاشق ہوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار اولا میں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیاں سر چائیں نباہو تھوڑے کافر کہن ہزاراں ہو،
عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے سر نو جوڑے تے منہ نہ موڑے ہمیں 100 تلواراں جھلے سچا عشق حسین علی دباہو سر دتے تے راز نہ بننے۔ یہ بلا ٹرانسلیشن قبول کرو۔ کا نہ اردو میں ترجمہ ہو سکتا ہے، نہ انگلش میں، نہ بنگلہ میں، اسی زبان میں یہ اس کا مزہ ہے، اس کی چاشنی ہے۔ تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری بخشی کہ اس زندگی کا تعارف کرواؤ، اس زندگی کا شوق دلاؤ، دنیا کی بے رغبتی کے ساتھ دنیا کماؤ، حرام سے بچو، جھوٹ سے بچو، کھوٹ سے بچو، بددیانتی سے بچو، 2 نمبری سے بچو، یہاں کی گورنمنٹ کے جو اصول ہیں ان کی مخالفت سے بچو، جو قوانین ہیں ان کی مخالفت سے بچو، جیلی پیپر نہ بناؤ، ہیں صحیح پیپر تو رہو، اگر پیپر نہیں ہے واپس چلے جاؤ، رب ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ رزق کے دروازے ہیں، تو اگر ہیں تو ٹھیک ہے، رہو، بالکل رہو، اور ان لوگوں کے ساتھ چیٹنگ مت کرو، ان کی ہدایت کی دعا کرو، آپ کے آس پاس رہتے ہوں ان کا جا کے حال پوچھا کرو، کیونکہ ان کی تو لائف بڑی میزریبل ہے، تو ان کا جا کے حال پوچھ لیا کرو، گھر میں کوئی چیز پکائی ہو تو ان کو جا کے دے دیا کرو، تو ان کے دل اتنے بڑے ہو جائیں گے اور پتہ نہیں کتنے کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو آپ یہیں رہو۔ اب اپنے ملکوں کی واپسی تمہارے لیے مشکل ہے، اگر تمہاری 2nd جنریشن یا 3rd جنریشن یہاں ہے تو تم واپس نہیں جا سکتے ہو، نہ تمہارے بچے رہیں گے نہ تم رہو گے۔ ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے افسوس کیا، خان صاحب خرگوش گم ہو گیا، کہا خوچا کوئی بات نہیں ہے، ہم بھی اس کو نسوار کھلاتا رہا، جب نشہ ٹوٹے گا ادھر ہی آئے گا۔ تو تمہیں انگلینڈ کی نسوار لگی ہوئی ہے، تم پاکستان جاؤ گے یا ہندوستان جاؤ گے یا بنگلہ دیش جاؤ گے یا سری لنکا جاؤ گے، تم یہیں رہو گے۔ تو اپنے اسلام کو مضبوط کرو، اپنے بچوں کے اسلام کی فکر کرو، انہیں اپنی زبان میں ان سے بات کرو، انگلش تو وہ باہر سیکھ جائیں گے، بنگلہ والے اپنے بچوں سے بنگلہ بولیں، اردو والے اپنے بچوں سے اردو بولیں، پنجابی اپنے بچوں سے پنجابی بولیں، انگلش تو وہ باہر سیکھ لیں گے۔ اپنی قومی زبان انہیں سکھاؤ تاکہ انہیں اپنے کلچر کا پتہ چلے، اور سب سے زیادہ دین کا مواد یا عربی میں ہے، اس کے بعد اردو میں ہے، اور کسی زبان میں اتنا مواد نہیں ہے جتنا عربی تو اصل ہے، اور اس کے بعد 2nd نمبر پر اردو ہے۔ تو اپنے بچوں کو اپنی لینگویج سکھاؤ، یہ بہت ضروری ہے، یہ اس میں ثقافت کی حفاظت ہے، ثقافت کی حفاظت ہے۔ اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں، ایک سٹریسفل لائف ہے، جاب 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 جاب، اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہیں تو ان کے پاؤں دھونے کے لیے ٹائم نکالو، ان کے پاؤں دبانے کے لیے ٹائم نکالو، ان کے سر پہ مالش کرنے کے لیے ٹائم نکالو، وہ آپ کی جنت ہیں، وہ آپ کی دولت ہیں۔ جو یہ چاہے، میرے نبی نے فرمایا، جو یہ چاہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، اس کا مال بڑھ جائے، اور اس کے مرنے کے بعد بھی اسے یاد رکھا جائے، تو وہ ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کی خدمت کرے۔ اگر ماں باپ ساتھ ہیں تو میں ایک اولڈ ہوم میں گیا تھا تو وہاں مسلمان مائیں بھی تھیں، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ مسلمان مائیں یہاں بیٹھی ہوئی، چلو غیر مسلم ہوتے جن کو پتہ نہیں ماں باپ کون ہیں، یہ کون ظالم اولاد ہے جو کلمہ پڑھ کے اپنے ماں کو انہوں نے اس میں اولڈ ہوم میں چھوڑا ہوا تھا۔ انہیں اپنی جنت بناؤ، ان کے لیے ٹائم نکالو، ان کی دعا لو، ماں باپ کی دعا عرش تک جاتی ہے، کوئی چیز روک نہیں سکتی اسے۔ ایک صحابی مر رہے تھے تو ان کی بیوی نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ، میرے صحابی علقمہ نام تھا، وہ مر رہے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، صحابی کلمہ نہیں پڑھ پا رہا۔ آپ تشریف لے گئے اور کہا، علقمہ قل لا الہ الا اللہ، کہ یا رسول اللہ لا استطیع، بول رہے ہیں کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا۔ تو آپ نے فوراً پوچھا، ماں باپ میں کون ہے اس کا؟ کہا جی ماں ہے، باپ مر گیا ہے۔ کہا وہ اس پہ ناراض ہے یا خوش ہے؟ کہا ناراض ہے۔ تو آپ نے پیغام بھیجا، علقمہ کی ماں، میں آؤں آپ کے پاس؟
یا آپ میرے پاس آئیں گی؟ کہ یا رسول اللہ میں آتی ہوں۔ تو آ گئیں۔ آپ نے ان سے پوچھا تم علقمہ سے ناراض ہو؟ کہ جی ناراض۔ کیوں ناراض؟ تو سنو، کہ یا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے، راتوں کو اٹھ کے نفل پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن جب مجھ سے بولتا ہے تو بدتمیزی سے بولتا ہے۔ جب مجھ سے بولتا ہے تو بدتمیزی سے بولتا ہے، تو میرا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ کوئی اور نافرمانی نہیں ہے، صرف زبان کا بول گندا ہے، اور زبان کے گندے بول کا زہر کوبرا سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اور زبان کے میٹھے بول کا شہد کی مکھی سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا معاف کرتی ہو؟ کہ میرا دل نہیں چاہتا۔ آپ نے کہا اگر میں اس کو آگ لگاؤں سفارش کرو گی؟ کہنے لگے نہیں، پھر تو سفارش کروں گی، جلتے ہوئے تو نہیں دیکھ سکتے۔ اگر تو نے معاف نہ کیا تو اس کو اللہ جلائے گا۔ کہ نہیں میں معاف کرتی ہوں۔ یا اس نے کہا میں معاف کرتی ہوں، آپ نے کہا قل لا الہ الا اللہ، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اور اس کی جان نکل گئی۔ صحابی کی جان اٹک گئی۔ ماں باپ اور ماں کی کوئی نافرمانی نہیں ہے، بول گندا ہے، چہرے کے ایکسپریشن گندے، یہ بھی ماں باپ کو زخمی کر دیتا ہے۔ تو پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کے دفن میں شریک ہوئے، اس کی قبر پر کھڑے ہو کے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے۔ تو اگر والدین ساتھ ہیں تو ان کو عزت دو، ان کی کڑوی کسیلی کو برداشت کرو۔ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں اپنی، ویسے ہی یہاں تو عورتوں کا راج ہے، تو مجال ہی نہیں کوئی اگو کوئی گل کر سکو، لیکن پھر بھی عورت کو عزت دو، محبت دو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ لوگوں سن لو، مجھے عورت کی کوئی رغبت نہیں، میں نے جہاں شادی کی مجھے اللہ نے کہا، میں نے جہاں بیٹیوں کی شادی کی مجھے اللہ نے کہا، تب میں نے شادی کی۔ ہمیں زندگی سمجھانی تھی۔ سب سے مشکل چیپٹر ہے خامد اور بیوی کا تعلق، یہ سب سے مشکل چیپٹر، اور یہ برابر کا رشتہ ہوتا ہے، باقی رشتے ٹوٹتے نہیں۔ میں میاں اللہ بخش کا بیٹا ہوں، میں اچھا ہوں برا ہوں، میں اسی کا بیٹا ہوں، یہ میرا نسب تبدیل نہیں ہو سکتا، لیکن خامد اور بیوی ایک بول پہ جدا ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ آیات جو اللہ نے رشتہ داروں کی اتاری ہیں وہ خامد اور بیوی کے لیے اتاری، اور جب خامد اور بیوی کی محبت ہوتی ہے تو اللہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اور جب خامد اور بیوی میں لڑائی ہوتی ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے۔ شیطان روزانہ اپنی کچہری لگاتا ہے، شیطانوں سے پوچھتا ہے ہاں بھائی بتاؤ بھائی کیا کارگزاری سناؤ، یہ تبلیغ والے نہیں کہتے کارگزاری سناؤ، تو شیطان بھی کارگزاری سنتا ہے۔ کوئی کہتا ہے چوری کروائی، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے زنا کروایا، وہ ایسے کرتا ہے، کوئی کہتا پتھر کی پوجا کروائی، وہ ایسے کرتا ہے، مختلف گناہ بتاتے ہیں تو وہ ایسے ایسے کرتا رہتا ہے۔ ایک بھیڑتو سا شیطان کھڑا ہوتا ہے لنگڑا، وہ کہتا ہے میں نے میاں بیوی کو لڑایا، تو وہ ایسے ہوتا ہے واہ 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 واہ، آ جا میرا پتر آگے آ جا، آگے آ جا، اس کو وہ گلے لگاتا ہے سب کے سامنے، پھر ادھر ساتھ بٹھاتا ہے، کہتا ہے بدبختو کام تو یہ کر کے ہے، تم کیا کر گئے؟ شرابی کی شراب اس کی ذات تک ہے، اور میاں بیوی کی لڑائی پوری فیملی کو برباد کر دیتی، بچے برباد ہو جاتے ہیں، فیملی برباد ہو جاتی ہے۔ تو اپنے گھر والوں کو بھی عزت دو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو عزت دار آدمی ہوتا ہے وہ بیوی کو عزت دیتا ہے، اور جو ذلیل آدمی ہوتا ہے وہ بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں اپنی بیویوں کو عزت دیتا ہوں، اور آپ نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور میرا سلوک آپ نے فرمایا سب سے زیادہ اچھا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ یہ شادیاں جو زیادہ کیں یہ ہمیں لائف سمجھانے کے لیے کی۔ آپ نے غصے والی عورت سے بھی شادی کی، اپنے خاندان میں بھی شادی کی، خاندان سے باہر بھی شادی کی، غریب گھر میں بھی شادی کی، مالدار گھر میں بھی شادی کی، بڑی عمر کی عورت سے شادی کی، اور ایک جیسی عمر کی عورت سے شادی کی، چھوٹی عمر کی عورت سے شادی کی، عربوں میں شادی کی، قریشیوں میں شادی کی، عربوں سے باہر شادی کی۔ یہ 50 سال کے بعد 10 شادیاں
50 سال کے بعد تو ویسے ہی رغبتیں کم ہو جاتی ہیں. تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے مجھے کہا یہاں شادی کر، یہاں شادی کر، یہاں شادی کر، ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے کہ آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا خوبصورت سلوک کیا. اب جہاد کے سفر میں تھے، واپسی ہو رہی تھی. آپ نے صحابہ سے کہا چلو بھائی آگے چلے جاؤ. انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے. وہ سارے آگے چلے گئے، اتنے دور چلے گئے کہ نظروں سے غائب ہو گئے. تو آپ نے اماں عائشہ سے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کمال ہے، حضرت عائشہ کو کہنا چاہیے تھا، میرا نبی کہہ رہا ہے عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ. سبحان اللہ. کدی تسی آکھیا بیگم نو آ دوڑ لاوی؟ انہوں نے کہا لگائیں گے. تو حضرت عائشہ کہتے میں آگے نکل گئے، میرے نبی پیچھے رہ گئے، چاہے جان بوجھ کے پیچھے رہے ہوں. تو پھر کچھ عرصہ گزرا تو آپ سفر میں تھے، اپنے صحابہ کو آگے کر دیا، دونوں اکیلے رہ گئے. تو کہنے لگے عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کہا جی لگاؤں گی. تو کہنے لگے ان دنوں میں موٹی ہو گئی تھی، جب دوڑ لگی تو میرے نبی آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی. تو کہنے لگے ہاذہ بتلک، اب تو میں برابر ہو گئے. یہ کر کے دکھایا، بیوی کو عزت دینا سکھایا، چونکہ اس رشتے کی خرابی سے نسل برباد ہو جاتی، بچے رل جاتے ہیں، بے قیمت ہو جاتے ہیں. تو برداشت کرو اپنی بیوی کی کمی کوتاہی کو برداشت کرو، اور صبر سے اپنے ہونٹ سیلو. چھوٹے بچوں کو میں کہتا ہوں بولنا سکھاؤ، اور بڑوں کو میں کہتا ہوں چپ رہنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو. جہاد کے سفر میں تھے، یہ بھی جہاد کا سفر ہے، اور قافلہ چلنے لگا. حضرت عائشہ اونٹ پہ بیٹھ گئیں تو دیکھا گلے میں ہار نہیں تھا. تو انہوں نے شور مچا دیا یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا، پہلے میرا ہار تلاش کریں پھر میں جاؤں گی. آپ نے سارے صحابہ کو لگا دیا ہار تلاش کر. آپ کہتے ہم جہاد کے سفر میں ہیں اور ابھی ہم نے آگے بھی جانا ہے، تو چھوڑو ہار کون سا، کوئی وہ موتیوں کا تھا، ویسے پتھروں کا ہار تھا. تو انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں جانا. آپ نے کہا بھائی ڈھونڈو. ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات آ گئی تو سارے لیٹ گئے، اور جب نماز فجر کے لیے آنکھ کھلی تو پانی کوئی نہیں. تو سب نے ابو بکر صدیق پہ چڑھائی کی، تیری بیٹی کی وجہ سے اب ہماری نماز خراب ہو رہی ہے، اب پانی کوئی نہیں، اب ہم وضو کیسے کریں؟ تو ابو بکر غصے میں گئے اللہ کے نبی کے خیمے میں. تو حضرت عائشہ ایسے بیٹھی تھی اور اللہ کے نبی ان کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے. اب نہ تو بول سکتے ہیں کہ آنکھ نہ کھل جائے، اور نہ برداشت ہو رہا ہے، تو اس کو غصے میں کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھ کے یہاں انگلی ماری. حضرت عائشہ کہتے میں ٹائٹ ہو گئی تاکہ میں ہلوں نہیں. تو ایک انگلی ماری، دوسری ماری، تیسری ماری، میں ایسے ٹائٹ ہو کے بیٹھی رہی اور بول کچھ نہیں سکے، باہر چلے گئے. آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت عائشہ نے کہا جی سارے وہاں پانی کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، پانی کوئی نہیں، نماز کیسے پڑھیں؟ ابھی یہ بات چل رہی تھی تو اللہ کے قرآن اتر آیا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کرو. اب ذرا سوچو مٹی سے کوئی پاک ہوتا ہے یا اور زیادہ گندا ہوتا ہے؟ حضرت عمار ابن یاسر کو نائٹ فال ہو گیا سفر میں. اب وہ سوچنے لگے وضو کے لیے تو یہ ہے، یوں کیا، پھر ایسے کر کے یہ کیا، وضو ہو گیا. اب مجھے تو نہانے کی ضرورت ہے تو میں تیمم کیسے کروں؟ تو انہوں نے سارے کپڑے اتار کے ریت میں الٹ پلٹ ہونا شروع کر دیا. جب وہ مدینے آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے رات کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی تھی، پانی کوئی نہیں تھا تو میں تو پھر کلا بازیاں کھاتا رہا. تو آپ ہنس پڑے کہ انما یکفیک ضربتان، عمار غسل کے لیے بھی بس یہی کافی ہے جو میں نے بتایا ہے، بس پاک ہو. یہ اس امت کو دولت ملی ہے. پھر جو ابو بکر کی تعریفیں شروع ہوئیں،
ابو بکر تیرے گھر کی برکت سے کیا کچھ ہمیں ملا ہے اور کیا کچھ ہم پہ اللہ کا رحم ہوا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے ہار گم ہو گیا چلیں، میرے نبی نے کہا اب چلو۔ جب آپ کی اونٹنی اٹھی تو ہار نیچے پڑا ہوا تھا، وہ سارے باہر دیکھتے رہے، وہ اونٹنی کے نیچے تھا۔ یہ میرے نبی کا محبت کا انداز ہے اپنے گھر میں۔ جس نے تمہارے لیے اپنے عزت کو تمہارے سامنے رکھ دیا، تمہارے بچے کو پیٹ میں 9 مہینے اٹھایا اور 9 مہینے دردیں دردیں دردیں، اور پھر پیدا کرتے ہوئے اس کی چیخیں اور اس کی درد کی لہریں۔ ایک شخص نے عبید اللہ بن عمیر رحمہ اللہ سے پوچھا، میں نے ماں کو کندھے پہ بٹھا کے پیدل حج کرایا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ ولا طلقۃ واحدہ، تیری ماں کو تجھے پیدا کرتے ہوئے جو دردیں اٹھی تھیں وہ لہریں ہوتی ہیں، ایسے آتی ہیں ایسے آتی ہیں۔ فرمایا ایک درد کی لہر کا بھی تو نے ابھی حق ادا نہیں۔ تو جو گھر چھوڑتی ہے، بہن بھائی چھوڑتی ہے، ماں باپ چھوڑتی ہے اور آپ کے گھر میں آتی ہے، تو کبھی ساس اس کو سینگوں پہ اٹھاتی ہے، کبھی شوہر اٹھاتا ہے، کبھی سسر اٹھاتا ہے۔ تو بھائیو یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو ہم نے بھی سیکھنی ہے اور پوری دنیا انسانیت کو جا کے سکھانی ہے اور پہنچانی ہے۔ یہ تبلیغ کی محنت صرف تبلیغی جماعت اس کا غلط نام ہے، یہ تو دعوت اللہ ہے اور یہ ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وجاہدوا فی سبیلہ حق جہادہ هو اجتباکم، کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے، تم اس کام کے ہو، آئے اسی لیے ہو۔ تو میرے بھائیو، میں تو چھوٹا سا تبلیغی ہوں، میں بس جہاں بھی بیان کرتا ہوں جو کہ بہت نیا مجمع میرے بیان میں آتا ہے، تو میں چھوٹی سی تشکیل کرتا ہوں کہ ایک ویکنڈ سب تبلیغ میں لگایا تھا۔ کتنی چھوٹی بات ہے، ایک ویکنڈ، اور کوئی ہفتہ کھڑے کرو ترٹ گئے ہو۔ ہاں، اور پھر جب اللہ ہمت دے 4 مہینے بھی لگاؤ، 40 دن بھی لگاؤ، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں سچ بولو، کسی کو گالی نہ دو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی سے بدتمیزی نہ کرو، لوگوں کی بدتمیزی برداشت کر لو اور معاف کرنا سیکھو، اور کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی سے بددیانتی نہ کرو۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اور فرمایا اپنے اخلاق اچھے کرو اور رزق حلال کماؤ تو بس تمہارے لیے جنت ہے۔ یہ 4 چھوٹے سے کام ہیں، اس پر ہم نے خود بھی آنا ہے اور امت کو بھی لانا ہے۔ تو سارے بھائی تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہر جمعرات کو یہاں مرکز تشریف لائے کریں، جو قریب کے لوگ ہیں وہ یہاں آیا کریں اور اللہ کی بات کو سنا کریں، قرآن کو پڑھیں اور نبی کی زندگی کو پڑھیں تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ تو سارے بھائی ارادے کر چکے ہو نا؟ تو میں اب آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اب اٹھ کے مجھے مصافحہ نہ کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔